بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 7 معرکہ کربلا جب لاشوں نے تاریخ لکھ دی 10 محرم 61 ہجری کربلا کی زمین ریت تپ رہی تھی۔ یزید کے لشکر کی تعداد 30,000 کے قریب تھی اور حسین کے خیمے میں صرف 72 جانثار۔ فرات کا پانی بند ہو چکا تھا، چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتوں کی آنکھوں میں سوال تھا، لیکن حسین کے چہرے پر سکون تھا۔ یہ معرکہ تلواروں کا نہیں، نظریے کا تھا۔ نماز فجر آخری جماعت۔ صبح عاشورہ حسین نے اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو جمع کیا۔ آسمان سرخ ہو چکا تھا۔ حسین نے فرمایا، دیکھو دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ مگر قافلہ عشق کے سپاہی جھک کر بولے، حسین آپ کے بعد ہم جینا نہیں چاہتے۔ نماز فجر ادا کی گئی۔ یہ خلافت راشدہ کی آخری جماعت تھی جو اقتدار کی بنیاد کو ہلا رہی تھی۔ ایک ایک چراغ بجھنے لگا۔ معرکہ شروع ہوا۔ یزیدی فوج کے ہزاروں سپاہی، مگر اہل بیت کے لشکر میں صرف حق پرستی کی تلواریں تھیں۔ علی اکبر نبی کی شبیہ میدان میں۔ علی اکبر حسین کے بیٹے، نبی اکرم کی شبیہ جب میدان میں اترے تو دشمنوں پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن حرص دنیا نے انہیں اندھا کر دیا۔ علی اکبر نے دشمنوں کو چیرتے ہوئے لڑائی کی، حتیٰ کہ پیاس کی شدت سے لڑکھڑا گئے۔ ایک دشمن نے برچھی ماری، علی اکبر گھوڑے سے گرے، زمین ہل گئی۔ حسین دوڑ کر پہنچے اور فرمایا، بیٹا تیرے بعد دنیا خالی لگ رہی ہے۔ حضرت قمر بنی ہاشم عباس علمدار وفا، عباس حسین کے بھائی علمدار کربلا، جب پانی لانے کے لیے فرات کی طرف بڑھے، دشمن نے گھیر لیا۔ بازو کاٹ دیے گئے، لیکن مشق ہاتھوں سے نہ گری۔ عباس نے مشق دندانوں میں پکڑی، مگر سر پر گرج مارا گیا۔ عباس زمین پر گرے۔ حسین دوڑے اور کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی اصغر پیاسے حلق کی صدا۔ حسین نے گود میں 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا، دشمنوں سے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ مگر یزیدی فوج کے سپہ سالار نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق کو چیر گیا۔ حسین نے دونوں ہاتھوں سے خون لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہا، پروردگار اسے قبول فرما۔ حسین کا آخری سجدہ۔ اب خیموں میں صرف حسین باقی تھے۔ تاریخ گواہ تھی کہ حق تنہا رہ گیا تھا۔ حسین گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر کے سامنے آئے اور فرمایا، مجھے مار کر تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میرے خون سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی؟ یزیدی فوج نے حملہ کیا، تیر برسے، نیزے چلے، تلواریں چمکی۔ حسین زمین کربلا پر گرے اور سجدہ میں سر رکھ کر کہا، پروردگار میں راضی ہوں تیری رضا پر۔ شیمر نے آگے بڑھ کر سر قلم کیا، آسمان سیاہ ہو گیا، زمین کانپ اٹھی۔ تاریخ نے لکھا، آج یزید نے حکومت جیت لی، مگر حسین نے اسلام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ اہل بیت کی اسیری۔ حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا اور اہل بیت کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے درباروں میں لایا گیا۔ زینب نے یزید کے دربار میں فرمایا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ حسین کو قتل کر کے حق کو مٹا دے گا؟ اللہ کی قسم، تو نے ہمارے جسموں کو قیدی بنایا ہے، مگر ہمارے نظریے کو نہیں۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہ تھا، یہ قیامت تک حق و باطل کی پہچان کا معیار بن گیا۔
خلافت راشدہ کے اصول خون میں لت پت ہو کر بھی زندہ ہو گئے۔ بنو امیہ کی ملوکیت عارضی فتح پا گئی، مگر حسین کے سجدے نے تاریخ کو ابدی انقلاب دے دیا۔ لاشوں کی بے حرمتی، ملوکیت کی نئی رسم۔ ماخوذ مسند احمد ابن حنبل، تاریخ طبری۔ اگلا باب، یزید کے دربار میں زینب کا خطبہ۔ جب قیدیوں نے فتح کو شکست دی، شام کا دربار، زینب کی للکار اور ملوکیت کے زوال کی ابتدا۔